حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا۔ جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکے گا تو وہ ملعون ملک شام میں پہنچ کر مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا کہ نگاہ اس حالت میں قلعہ بند مسلمانوں کو غیب سے آواز آئے گی، گھبراؤ نہیں، فریاد رس آ پہنچا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے، زرد رنگ کا جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے، نہایت نورانی شکل میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقۂ مینار پر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاکم اور امام عادل مجدد ملت ہو کر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ بعد فراغت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اس طرف دجال ہوگا جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہتھیار بند ہوں گے۔ لشکر اسلام اس لشکر دجال پر حملہ کرے گا۔ گھمسان کا معرکہ ہوگا۔ جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو وہ لعین آپ کی سانسیں سے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ جب پانی میں نمک گھلتا ہے وہ بھاگے گا، یہ توقف فرمائے گا اور بیت المقدس کے قریب موضع لد کے دروازے پر جا لگے گا اور اس کی پشت میں نیزے مارے گا، وہ اصلی جہنم میں ہوگا۔ آپ مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاحات میں مشغول ہوں گے، کافروں سے جہاد کریں گے اور جزیے کو موقوف کر دیں گے، یعنی کافر سے سوائے اسلام کے کچھ قبول نہ فرمائیں گے۔ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو نیست و نابود کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تمام جہانوں میں دین ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا۔ آپ کے زمانہ میں مال کی کثرت ہوگی، ساری دنیا عدل سے بھر جائے گی، یہاں تک کہ بھیڑیے کے پہلو میں بکری بیٹھے گی اور وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر بکری ایک ساتھ چریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین میں امامت دین اور حکومت عدل قائم فرمائیں گے، نکاح بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ مزار اقدس سید عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں گے، قبر انور سے جواب آئے گا۔ ان سب وقائع کے بعد جب ان کا ذکر گزرا تو آپ وفات پائیں گے۔ مسلمان ان کی تجہیز و تکفین کریں گے، نماز پڑھائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور میں آپ کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے۔